دکان مسجد سے 10 میل دور، فیکٹری مسجد، دکان جو ہے گھر سے 10 میل دور، فیکٹری گھر سے 20 میل دور، وہاں پہنچنا آسان اور مسجد میں پہنچنا محلے کی مسجد۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، اور کراچی کا کیا مزاج؟ بھئی جو رات کو جلدی سوئے گا وہی تو صبح جلدی اٹھے گا نا، جو سوئے گا ہی دیر سے تو اٹھے گا بھی۔ کون سے وقت میں برکت ہے، کون سے کاموں میں برکت ہے؟ صبح کے، صبح صبح اٹھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں نا۔ فجر کی نماز کی خصوصیت، فضیلت اللہ کے نبی نے خاص طور پر بیان فرمائی اللہ کر کے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، چاند، اور چاند ہے کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے کہ میں چاند کو پکڑ لوں تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے، بیوقوف ہے، وہ یہ تو عکس ہے۔ آج رزق نظر آتا ہے دکان میں، رزق نظر آتا ہے دفتر میں، رزق نظر آتا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ جو فجر پڑھے بغیر دکان پہ جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر دفتر جاتے ہیں، فجر پڑھے بغیر کاروبار پہ جاتے ہیں، ان کو رزق کی تلاش ہے اور رزاق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ چاند کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے، تبلیغ ہے سب کرو، اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہاں، جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا اور جو کام حکومتوں سے نہیں ہوتا وہ کام اللہ تمہاری نماز سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا، وہ کام اللہ تمہارے سجدوں سے کرے گا۔ نماز پڑھو۔ دیکھو 5 نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں ہیں نا۔ سب سے پہلی نماز کون سی ہے اور سب سے کم نمازی کس میں؟ فجر میں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح نماز نہیں پڑھی اور نہ وضو کیا نہ اللہ کا نام لیا، یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ حدیث ہے۔ اب جو فجر پڑھتے ہی نہیں ہے کئی سالوں سے، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے۔ شیطان کے کیا ہے؟ اس میں خیر کی بات اس کے کان پہ اثر کرے گی نہیں، وہ تو شیطان کے پیشاب سے بھرا ہوا ہے اس کا کان۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جیسے گھاڑ تبدیل ہوتے ہیں نا، تو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں کب؟ فجر اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے باوجود جاننے کے جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے ہو تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب شام کو گئے تھے نا تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے نا تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی خیر کی بات پہنچی۔ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہے تو فرشتے کہیں گے اللہ جب شام کو گئے تھے تو دکان بیٹھا تھا یا کلب بیٹھا تھا یا جم میں تھا، ابھی صبح آئے ہیں تو سو رہا تھا پڑا ہوا تھا۔ تو نیت کرو بھی سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ دو، حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔ ہاں، اللہ نے پیسہ دیا حج پہ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ رمضان آیا روزے رکھو، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ایک روزہ صرف، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانیں،
ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو معلوم کریں، ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو، میرا اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا پچھلے دنوں، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہتا میں کالج میں پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ کہتا فرسٹ ایئر میں۔ میں نے کہا بتانا غسل کے فرض کتنے ہیں؟ کہتا 8۔ میں نے کہا پورے کر کے دکھاؤ ذرا۔ اب منہ دیکھے بھائی، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھو بھائی، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نماز سیکھو بھائی، دین سیکھو بھائی۔ ہمارے یہاں نا ایک عجیب بات چلتی ہے، بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، کیوں کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، شادی کے نفل، ویسے کبھی جائے نہ جائے شادی کے نفل، تو ایک بارات گئی مسجد، اور کہیں بھی بیان بازی کے ساتھ، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ۔ اب جناب باہر کھڑی ہو گئی بارات، دولہا سے کہا جا کے نفل پڑھ لے۔ جو اس کا دوست تھا نا جو دیندار داڑھی والا، اسے کہا تم ساتھ چلے جاؤ، وہ مجھے سنا رہا تھا، کہتا میں ساتھ چلا گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے شادی کے نفل پڑھ لے۔ کہتا پہلے تو مسجد کو دیکھتا رہا وہ، میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ، تو اس نے پھر نیت باندھ لی۔ کہتا میں پاس بیٹھ گیا، بڑی دیر کھڑا رہا۔ کہتا میں نے سوچا وہ شادی کے نفل ہیں، بڑے خوش سے پڑھ، پھر بہت دیر بعد کھڑے کھڑی سلام پھیر دیا اس نے۔ کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تم نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ کس میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا سچی بات بتاؤں مجھے نماز آتی ہے۔ اور تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو بھائی، سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا نہیں آتی، سگے باپ کا جنازہ پڑھتے ہیں جنازے کی دعا۔ تبلیغ میں منت خوشامد ہے، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بھائی 5 وقت نماز پڑھو، دین کو سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کرو۔ دن میں 600 مرتبہ موبائل کو کھولتا ہے اور قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائے۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے قرآن کی۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات کا پڑھنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب دے۔ یہ شوق پیدا ہو جائے ہمارے وزیروں میں، وکیلوں میں، ججوں میں، مزدوروں میں، غریبوں میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں، یہ شوق پیدا ہو، مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ اب مزدوری کر رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت دے دوں درود شریف کو؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف پڑھتا ہوں 1/3 باقی اذکار۔ آپ نے ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک
وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں یہ فضا بنے، ہمارے غریب مالدار، ہمارے افسر، ہمارے جج، ہمارے حکمران، ان کے ہاتھوں میں کیا ہو؟ تسبیح ہو۔ آج ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے، تسبیح نظر، دو موبائل ہے جیب میں، تسبیح نہیں۔ اگر کسی کو تحفے میں موبائل دے دو نا، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا شکریہ ادا کرتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے۔ اور اگر کسی کو تسبیح تحفے میں دے دو نا تو حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا کیا ہوا تو۔ آج بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ نہیں، تسبیح ہو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ جیسے برفی میں مزہ آتا ہے نا کھانے میں، جلیبی، گلاب جامن، ہمیں مزہ ہے کس میں؟ اللہ کا نام لینے میں۔ درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ مزہ ہے۔ ہمارا زمیندار ہل چلا رہا ہو اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی، مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، اور زبان پر کیا ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وامو گمان بھی نہیں۔ استغفار فرماتے ہیں وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب، استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائیں گے۔ یہ فضا بنے، درود شریف، استغفار، اس سے مسئلے حل ہوں گے۔